ایک دن کے لیے یہ منصب جس پہ آپ بیٹھے ہیں مجھے دے دیں اور میں بتاتا ہوں کہ کسی بائی کی جرت نہیں ہوگی اس ایوان کے سامنے کھڑا ہو جائے. صرف محترم ایاز صادق صاحب آپ پہ سوال اٹھ رہا ہے. اگر آج آپ یہ نہیں پوچھیں گے 5 اگست کو اپنے پارلیمنٹیرین کو کس کھاتے میں بند کیا, گیٹ کو تالے لگا دیے, اتنی اندھیر نگری ہے, اتنا چوپٹ راج ہے, اور یہ آج ہو رہا ہے, یہ نفرت کو جنم دے رہا ہے. یہ احترامی آدمیت ہے, میں نے کو جناب کالر سے پکڑ کے گسیٹو تھانے دار بغیرت کھڑا ہوتا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس ایوان میں. آرٹیکل 66 سب آرٹیکل 1 جو ہے وہ پریویلیجز دیتا ہے اس ایوان کے ممبران کو, خصوصاً جو یہاں ہم بات کرتے ہیں وہ پراسیکیوشن سے امیونٹی ملتی ہے. جناب چیئرمین, 2 باتیں محترم اسد قیصر صاحب نے کہی. اپوزیشن کسی بھی جمہوری نظام میں اقتدار کو آئینہ دکھاتا ہے, اور یہ کہنا کہ جمہوریت کے لیے, جمہوریت کی بقا کے لیے اپوزیشن کا کردار جو ہے انتہائی اہم ہے. اب ایسے دور میں جب سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں میں ہم اپوزیشن رہنماؤں سے محروم ہو گئے ہیں, منسٹر لا اچھی طرح جانتے ہیں کہ 109 تعزیرات پاکستان کے تحت زرتاج گل کو یا عمر ایوب خان کو یا شبلی فراز صاحب کو سزا دینا, اور پھر ابھی بہت سارے مقدمے جس طرح اسد قیصر صاحب میں ان کا وکیل تھا, 9 مئی کے کیسز میں یہ 4 میں بھی ملزم ہے, سوابی میں بھی ملزم ہے, اسلام آباد میں بھی ملزم ہے, اور وہ فیصلے ابھی آنے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے جن کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے لا میں, ایک فیصلہ ہوا ہے پاکستان کی فوجداری تاریخ میں جب 109 میں سزا دی گئی اور سپریم کورٹ تک اپیل رکھی گئی, وہ تھی محترم مرحوم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزا دی گئی تھی, اور جس کو پھر سپریم کورٹ نے واپس لیا 50 سال کے بعد. آج اسی 109 کے تحت پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ رہنماؤں کو جو ہے ایسے جج صاحبانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اب یہ نظام عدل پہ دنیا بھر کی جورسڈکشن میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی غلط کیس دائر ہوتا ہے اور غلط پروسیکیوشن ہوتی ہے, دبئی میں ہے, گلف میں ہے, قطر میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, حتیٰ کہ UK میں ہے, آپ نے غلط دعوے داری کر دی اور آپ اپنا کیس ثابت نہ کر سکے تو آپ کے لیے سزا ہے. گواہ نے جھوٹ بولا تو اس کے لیے سزا ہے. ہمارے تعزیرات پاکستان کے 193 کے تحت پرجری ایک جرم ہے. میں یہاں پہ یاد دلا دوں 26ویں آئینی ترمیم پہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں. مجھے 26ویں آئینی ترمیم کی ایک چیز بڑی اچھی لگی ہے, گرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ترمیم نے عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا, لیکن ایک چیز بار بار اس ایوان کے ممبران کو سزائیں, کنٹیمپٹ میں سزائیں, پرائم منسٹر سزا پہ, ایک چیز اس کی واحد یہ خوبصورتی ہے. باقی میں یہاں پہ جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے محترم ایاز صادق صاحب. ان کے ساتھ میرا بہت ہی احترام کا رشتہ ہے اور میں بہت ہی زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں, بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اس کی شفقت کو. یہ 3ری دفعہ ہے اسمبلی کے گیٹ پہ پولیس آ جاتی ہے. تارڑ صاحب آپ بتانا پسند کریں گے کس قانون کے تحت آتی ہے؟ پاکستان کے کس قانون کے تحت اسمبلی کے گیٹ پہ ایجنسیاں اور پولیس آ جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا اس ایوان کو؟ اور کیا اس ایوان کی توقیر اتنی ہے؟ پولیس آ گئی اسی ایوان کے سامنے, مجھے دھکے دے کے گھسیٹ کے پولیس نے گرفتار کیا تھا. اس ایوان کا میں ممبر ہوں, کیا اور کیا جرم کیا تھا آج تک مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے گھسیٹا کیمرے کے سامنے. کوئی ونڈیکیشن ہے؟ یعنی کہ آپ کا آئین مجھے تحفظ دیتا ہے, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس. آرٹیکل 14 کیا کہتا ہے؟ احترام آدمیت کی بات کرتا ہے. قرآن کریم احترام آدمیت کی بات کرتا ہے, رسول کریم کے احادیث ہیں. یہ احترام آدمیت ہے. میں نے کو جناب کالر سے پکڑ کے گسیٹو تھانے دار بغیرت کھڑا ہوتا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس ایوان میں. اور پھر آ گئے 5 تاریخ کو کس لیے آئے تھے؟ یہ ایوان کی توقیر ہے. آپ اس کو سپریمیسی آف پارلیمنٹ کہتے ہیں, جہاں پہ آپ IG سے, پولیس سے, تھانے دار سے پوچھ نہیں سکتے کس کھاتے میں آ رہے ہیں,
کیوں بار بار آ رہے ہیں؟ یہ ایوان اتنا کمزور ہو گیا. آپ کا پارلیمنٹری پریویلیجز ایکٹ 1973 کا دفعہ 7 اس کو قابل دستانداز یہ پولیس جرم قرار دے کے سزا اس کی متعین کر چکا ہے. کبھی سزا دی گئی؟ کیوں ہم یہاں پہ یو کے میں بھی چھاپا مارا تھا نا ممبر آف دا پارلیمنٹ گلین پہ, اور اس کی سزا دی گئی اس پولیس والے کو. یہاں پہ تو آوا بگڑا ہوا ہے. اب میں نون اور پیپل پارٹی کے محترم پارلیمنٹیرین سے ایک گزارش کرتا ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی آپ لوگوں نے پاس کیا. کس چیز کی چارٹر آف ڈیموکریسی تھی؟ کہ جمہوریت کی بالادستی ہوگی. آج آپ کیوں اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی سے مکر رہے ہیں؟ یہ جو رویے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں, یہ اتنا ہی فرق ہے آپ اور ہم میں. ہم ادھر بیٹھے ہیں, آپ ادھر بیٹھے ہیں. اگر یہ کردار آپ ہمارے لیے پسند کر رہے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جیل کے سامنے, اڈیالہ جیل کے سامنے پارلیمنٹ. تھینک یو سر, تھوڑے سا ٹائم دیں تاکہ جی میں یہ گزارش کروں. بڑی لمبی لسٹ ہے ابھی, اور ممبرز نے بھی اتنی لمبی تو میں نہیں بولا ہوں. میں تو کوئی 2 مہینے کے بعد مجھے وقت ملا ہے, 2 منٹ دے دے. میں ذرا رضا ربانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا نا یہاں پہ سینٹ میں ایک بیوروکریٹ نے, تو سینٹ کو سلام ہے, اس وقت کی سینٹ کو کھڑی ہو گئی رضا ربانی صاحب کے ساتھ. آج میں کہہ رہا ہوں, یہاں آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ اس ایوان سے ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا. آخر یہ ایوان اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ اور محترم ایاز صادق صاحب, آپ پہ سوال اٹھ رہا ہے. اگر آج آپ یہ نہیں پوچھیں گے 5 اگست کو اپنے پارلیمنٹیرین کو کس کھاتے میں بند کیا, گیٹ کو تالے لگا دیے, اتنی اندھیر نگری ہے, اتنا چوپٹ راج ہے, اور یہ آج ہو رہا ہے, یہ نفرت کو جنم دے رہا ہے. میں وہ الفاظ نہیں استعمال کروں گا. میں احترام کرتا ہوں عزب اقتدار بھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف اتنی گزارش کروں گا, قانون سے وابستہ شخص ہوں اور مجھے علم ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ سزائیں, یہ گیٹوں پہ گرفتاریاں, میں آپ کو آج بتا دوں آپ سب کو, یہ بھی الزام ہے کہ میں نے یہاں عمارات کو آگ لگائی ہے. میرے خاندان کے لوگ اس ملک کے ساتھ وفاداری کی قیمت ادا کرتے اگلی جہان چلے گئے. آج بھی میرے حلقے میں گزشتہ 1.5 ماہ میں میرے گھر پہ 3 حملے ہوئے, ملیٹنٹس نے کیے. 3 لوگ میرے جو ہیں مر گئے, شہید ہو گئے. اس ملک کے ساتھ وفاداری کی قیمت ہم چکا رہے ہیں, اور آپ لوگ ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہیں. کیوں؟ آخر یہ کس طرح کا نظام ہے؟ پارلیمانی نظام ان کے حوالے, فارن پالیسی ان کے حوالے, ٹیررزم ان کے حوالے. خدا رسول کے خاطر یہ وقت گزر جائے گا, لیکن یہ ایک واقعہ, یہ اسمبلی کے باہر پولیس کا کھڑا ہونا کس کھاتے میں کھڑا ہے؟ ایک دن کے لیے یہ منصب جس پہ آپ بیٹھے ہیں مجھے دے دیں, اور میں بتاتا ہوں کہ کسی بائی کی جرت نہیں ہوگی اس ایوان کے سامنے کھڑا ہو جائے. صرف ہمت کی ضرورت ہے. آخر آج اس ایوان کو اگر آپ پولیس کی ان تباہکاریوں سے نہیں بچا سکتے ہیں, آج آپ اپنے ممبران اسمبلی کے عزت و ناموس کی کا تحفظ نہیں کر سکتے, یہ اس کے لیے مل بیٹھنا ہوگا. وہ آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی, آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی اور آپ کے قوانین, یہ دونوں فرض بناتے ہیں کہ ہم نے اس ایوان نے مل کے کم از کم, باقی رہے اقتدار آپ کو مبارک ہو, جو ہو رہا ہے اس میں کوئی میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن خدا رسول کے خاطر یہ آخری فکر ہے, اس ایوان کے تقدس پہ اس بار کے حملے کی روک تھام کے لیے ایک کمیٹی بنا دیں. 2.5-3 سالوں سے نہ کبھی کمیشن بنا ہے کسی بھی واقعے پہ, نہ کبھی جوڈیشل انکوائری ہوئی ہے, اور نہ کبھی یہ آپ کی پریویلیجز کمیٹی نے جو ہے کسی کو بلایا ہے. ایک دفعہ ایک سیکرٹری انٹیریئر کو, ایک پولیس کے کسی DIG کو سزا دے. یہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہے, یہ کوئی قانون سے بالا لوگ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایوان کے ممبران اسمبلی کا احترام بھی ہوگا. میں امریکہ گیا, جب میں واپس آ رہا تھا نیو یارک ایئرپورٹ سے. تھینک یو جی. باقی ممبرز نے بھی بات کرنی ہے. چل عالیہ کامران صاحبہ. جی سر, چلیں بات مکمل کریں پلیز جلدی سے. جی شوز نکال دیں, تو میں شوز نکال رہا تھا تو سیکیورٹی والے نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں,
تو میں نے کہا جی پاکستان میں ممبر پارلیمنٹ ہوں. انہوں نے کہا جی آپ شوز واپس لیں, یو آر ریسپیکٹڈ فار اس. کاش یہ احترام ہمیں پاکستان میں ملتا. تھینک یو. منسٹر صاحب یہ آئٹم نمبر